الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوامي فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل محمد لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مختلف نشیب و فراز پائے جاتے ہیں جن سے یہ بشریت گزری ہے اور گزر رہی ہے اور گزرتی رہے گی۔ نظام پروردگار ہی کچھ ایسا رکھا گیا ہے کہ بشریت نشیب و فراز کا سامنا کرتی رہے۔ جس زمانے میں جس عہد میں آپ جا کر کے دیکھیں گے آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا
کہ زمانہ بالکل ایک طریقے سے آگے بڑھ رہا ہو اور بس نہیں، اجتماعی طور سے دیکھیں تب بھی ایسا ہی ہے، انفرادی طور پر دیکھیں تب بھی ایسا ہی ہے۔ مشہور بھی ہے ایک مقولہ کہ یوم لک و یوم علیک، کوئی دن ایسا ہوتا ہے جو آپ کی منفعت میں ہوتا ہے اور کوئی دن ایسا ہوتا ہے جو آپ کے ضرر میں ہوتا ہے۔ یہ چانس نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہے کہ اتفاق تھا کہ منفعت ہو گئی، نہیں، اتفاق و اتفاق کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کائنات پروردگار عالم کی طرف سے بالکل کیلکولیٹڈ ہے، اس میں ذرہ برابر کہیں پر کوئی رخنہ اندازی آ ہی نہیں سکتی، سوال ہی نہیں ہے، چانس کا لفظ ہے ہی نہیں، اس کو ڈکشنری سے مٹا دیں اپنی۔ صبح سے شام تک ہماری زندگی میں جتنے نشیب یا فراز آ رہے ہیں یہ سب کیلکولیٹڈ ہیں۔ وہ کیسے ہیں وہ موضوع ابھی نہیں ہے، میں صرف ایک مقدمتاً چند فقرے عرض کر رہا ہوں۔ اور ان سارے نشیب و فراز کی علت، وجہ اور کاز 99.9% ہمارے اندر ہے اور 0.1% باہر ہے۔ توجہ کیجئے گا جب بات عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ جملے وہ نہیں ہے جو میں خطابت میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں سبحان اللہ کے بعد تمام، نہیں، یہ سب ثابت شدہ چیزیں ہیں، پروفڈ ہیں یہ ساری چیزیں۔ جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان کی علت ہم خود ہیں، وہ اجتماعی طور پر ہوں یا وہ انفرادی طور پہ ہوں۔ اب یہ بہت بڑا موضوع ہے لیکن بہرحال اس وقت اس کا موقع نہیں ہے۔ جو بھی چیز آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں اپنے سامنے اپنے ہونے والی جگہوں پر، وہ ساری چیزوں کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں، وہ پازیٹیو ہو رہا ہو یا وہ نیگیٹو ہو رہا ہو، خصوصاً نیگیٹو، اس میں ساری وجہ ہم خود ہیں۔ کیسے، میں نے عرض کیا کیسے ہو، کیا یہ پھر کبھی انشاءاللہ۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کو جس طریقے سے مینیج کیا ہے، جس طریقے سے کنٹرول کیا ہے، وہ باقی ہے۔ کوئی بھی شے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی شے اس کائنات میں بے سبب نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی لیے آپ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام یا ائمہ ما سبق، انبیاء ما سبق کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ اگر ٹھوکر لگ جائے اور پیر کے انگوٹھے سے خون نکل آئے تو نبی پوچھتا ہے مالک کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ٹھوکر بھی پروردگار کی مینج شدہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ دیکھ رہے ہیں آپ، میں کہا تھا گھڑی لگی ہے، اچھا ہاں، وہ بارے مجھے دیکھنے نہیں دے رہے، اچھا ہے، میرے حق میں بہتر ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں اس کائنات کے اندر ہیں سب کا کوئی نہ کوئی حساب و کتاب ہے۔ ایک چھینک بھی انسان کو آتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ ہر اعتبار سے یہ کائنات بالکل جس طرح سے بھی آپ دیکھنا چاہیں پروردگار عالم نے اسے منظم کر رکھا ہے، اور ساری چیزیں نظم الہی کا حصہ ہیں۔ میں دھیرے دھیرے اپنی منزل پر آنا چاہ رہا ہوں، ساری چیزیں نظم الہی کا حصہ ہیں۔ اگر اطاعت کی وجہ سے کچھ مل جاتا ہے تو گناہ کی وجہ سے کچھ رخصت ہو جاتا ہے۔ نہ اس ملنے پر ہم نے شکر کیا تھا، نہ اس جانے پر ہمیں کوئی سمجھ میں آ رہا ہے، جبکہ اس کی بھی علت ہم تھے، اس کی بھی علت ہم ہیں۔ اسی طریقے سے عزیزو، جو پروردگار کا ایک نظام ہے، اس نظام کا حصہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی معصوم اس کائنات میں آتا ہے، توجہ کریں، کوئی معصوم کسی کا بھی نزول اجلال اس کائنات میں ہو، میں
اس وقت جو مود نظر ہیں وہ 14 معصومین ہیں، مطلب سارے کے سارے انبیاء معصوم ہی تو ہیں، لیکن معصوم سے مراد 14 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام۔ جب بھی کوئی نزول اجلال فرمائے اس کائنات میں تو اس کے آنے کی وجہ سے کائنات مزین ہوتی ہے، توجہ کیجئے گا، جس کی تزئینات کو ہم دیکھ نہیں سکتے، یعنی ہماری یہ ظاہری آنکھیں جو گناہوں سے تپی ہوئی ہیں یہ اسے دیکھ نہیں پاتی، لیکن کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اور اس کی مثال بالکل آسان سی ہے، میں وہاں تک پہنچنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے اگر کہیں معلوم ہو جائے کہ پریزیڈنٹ کسی جگہ پر جا رہے ہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، گھر سے نکلیں گے اکیلے وہاں چلے جائیں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان کے آنے کے پہلے سے لے کر کے ان کے جانے کے بعد تک پتہ نہیں کتنے نظام، کتنے سسٹمز ہیں جو کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ نہیں ہے؟ ہو کائنات کا پریزیڈنٹ اگر آ رہا ہے کسی جگہ پر تو اکیلا تو نہیں آ رہا ہوگا، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل اکیلا تو نہیں آ رہا ہوگا، اس کے ساتھ ایک پورا سسٹم ہے جو چل رہا ہے۔ ہمیں دکھائی دے ان نظروں سے یا نہ دکھائی دے، یہ کوتاہی ہماری ہے، اس کی نہیں ہے، یہ مشکل ہماری طرف سے ہے، ان کی طرف سے نہیں ہے، وہ ایک سسٹم کا حصہ ہے، بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ پورا سسٹم ہے۔ اگر پہنچ پایا وہاں تک تو عرض کروں گا آپ کے سامنے، پورا نظام ہے وہ، اور جب وہ کسی جگہ پر جا رہا ہو، اگر وہ اس عالم انوار سے اس عالم مادی کی طرف سفر کر رہا ہو اور وہ آنے والا آ رہا ہو، تو پورا نظم کائنات ہے کہ جو مزین ہو رہا ہوتا ہے اپنے اس سے، وہ اکیلا نہیں آتا، اس کے آنے کے پہلے ملائکہ آتے ہیں، اس کے آنے کے ساتھ ملائکہ آتے ہیں، اس کے جانے کے بعد ملائکہ ہوتے ہیں، رحمت الہی ساتھ آ رہی ہے، نعمت الہی ساتھ آ رہی ہیں، برکت الہی ساتھ آ رہی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد۔ اور یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں منظم ہے کائنات میں، سسٹم کا حصہ ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کوئی فضائل ہم یعنی کوئی اس طرح ذاکری کا نقطہ ہے جو بیان کرنا، جی نہیں، سسٹم کا حصہ ہے پروردگار عالم کے، کہ جب وہ 14 معصومین میں سے کوئی بھی اس کائنات پر قدم رکھتا ہے تو اس کے قدموں کی برکت کی وجہ سے کائنات مزین ہوتی ہے۔ تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، دو نظام ہیں جو کائنات میں چل رہے ہیں، یعنی چلنا چاہتے ہیں، ایک پروردگار کی طرف سے نظام ہے اور ایک طاغوت کی طرف سے نظام ہے۔ ایک پروردگار اپنا کام کر رہا ہے اور ایک اس کے مقابلے میں جو طاغوت ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور وہ دونوں چلتے رہیں گے، یعنی آپ اسے ختم نہیں کر سکتے، نہ طاغوت اس نظام کو ختم کر سکتا ہے، نہ پروردگار اس نظام کو ختم کر سکتا ہے۔ اس نظام کو ختم کر سکتا ہے کہ معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ختم نہیں کر سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، نہیں، اس کا سسٹم یہ ہے کہ دونوں رہیں تاکہ غیر المغضوب علیہم بھی چلتا رہے۔ دونوں نظام ہے پروردگار عالم کے بنائے ہوئے، کیوں؟ یہ پھر کبھی بڑی کلامی بحث ہے، اتنی آسانی سے نہیں بیان کی جا سکتی، یہ دونوں چل رہے ہیں۔ طریقہ کیا ہے دونوں کا؟ کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، پروردگار عالم ایمان لانے والوں کا سرپرست ہے، ولی ہے، کرتا کیا ہے کہ اندھیروں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ بقرہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ایک سسٹم ہے پروردگار عالم کا، اور ادھر سے مقابلے میں جو طاغوت لے کر کے نظام چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یعنی محسوس کیا آپ نے کہ دو کام کائنات میں کیے جا رہے ہیں، کچھ ظلمتوں سے نکل رہے ہیں نور کی طرف جا رہے ہیں، کچھ نور سے نکل رہے ہیں ظلمتوں کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ بھی بے سبب نہیں ہے، وہ بھی بے سبب نہیں ہے، اس کے پیچھے چلنے والے بھی نظام کا حصہ ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے بھی نظام کا حصہ ہیں۔ جو ادھر جا رہے ہیں ان کے ماضی میں بھی کچھ چیزیں موجود ہیں جو انہیں ادھر لے جا رہی ہیں، جو ادھر جا رہے ہیں ان کے ماضی میں کچھ ایسے کارنامے موجود ہیں جو ان کو ادھر لے جا رہے ہیں۔
یہ تو ہوتا رہے گا کائنات میں اور ہوتا چلا آیا ہے. اب یہ الگ موضوع ہے, میں اس جگہ بیان نہیں کروں گا اسے, کہ پروردگار عالم نے یہاں مقابلہ جب فرمایا ہے تو مقابلے میں ایک رعایت نہیں کی. سنا ہوگا آپ نے, سے پہلے مجھے نہیں معلوم, لیکن ایک عربی گرامر کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں, ایک رعایت مالک نے نہیں کی. آپ دیکھیے جب مقابلے میں چیزوں کو رکھا جاتا ہے تو بہت سے چیزوں کی رعایت کی جاتی ہے ادبی اعتبار سے, قانون کے اعتبار سے. کس چیز کا مقایسہ کس سے کریں گے, کس کی ضد کس سے بیان کریں گے. پروردگار نے کیا کہا, اللہ ایمان لانے والوں کا سرپرست ہے جو نور سے نکال کر ظلمتوں کی طرف, جو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجموع متوجہ ہے. نمائندگی میں کوئی ایک ہی آدمی بولے مسئلہ نہیں ہے, لیکن متوجہ ہے مجموع. ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف ہونا کیا چاہیے تھا اگر مقابلے کی رعایت کی جاتی, کہ ظلمت سے نکال کے نور کی طرف, یا ظلمتوں سے نکال کے انوار کی طرف. نور کی جمع انوار ہے, ظلمات کی کا واحد ظلمت ہے. ایک جگہ پر جم پلورل استعمال ہو رہا ہے, دوسری جگہ پر سنگولر استعمال ہو رہا واحد. نور کی جم نہیں بنائی اور ظلمات کا واحد نہیں بنایا. یہ عربی قرآن مجید ہے, یہ کوئی میری خطابت نہیں ہے. قرآن مجید کہہ رہا اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف طاغوت, نور سے اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف طاغوت کے مقابلے میں خدا, نور سے نکالتا ہے ظلمتوں کی طرف خدا کے مقابلے میں طواغیت. یعنی اب اگر آپ قاعدہ دیکھیں تو جم کتنے پر اطلاق ہوتی ہے مجھے نہیں پتا, وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, لیکن اندھیرے زیادہ ہیں, نور ایک ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اندھیرے زیادہ ہیں, کہنے کو کوئی مشکل نہیں تھی عربی گرامر کے اعتبار سے, کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمۃ الی النور. کوئی مشکل تو نہیں ہے ظلمت سے نور کی طرف, لیکن نہیں کہہ رہا. کیوں؟ اب یہ بات رہ جائے گی پھر کبھی انشاءاللہ. تو یہ دو نظام ہیں جو کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جانے کے لیے ایک راستہ یہ رکھا ہے کہ جب کوئی نور کائنات میں آئے, اس کے قدموں کی برکت سے کائنات کو نور سے مزین کیا جائے. کتنی برکتیں, کتنی رحمتیں, کتنی مغفرتیں, کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں ان لوگوں کے جو اس نور کے اطراف میں ہیں. توجہ کیجئے, اور یہ نہیں ہے کہ اگر ان کے آنے کی برکت ہے تو سب کو نصیب ہو رہی ہے, نہیں, خیرات نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیے, اب یہ میں کیسے کہوں, بات تھوڑی بات کی تھی لیکن جلدی سے صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں. آپ دیکھیں گے پیغمبر نے اسی شعبان میں آخر میں خطبہ پڑھا تھا ماہ رمضان کے استقبال کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ. اس خطبے میں کیا ہے, قد اقبل علیکم شہر اللہ, اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. انشاءاللہ میں اس پر عرض کروں گا بعد میں. اس مہینے میں سونا عبادت ہے, نومکم فیہ عبادہ, اعمالکم فیہ مقبول, انفاسکم فیہ تسبیح الی آخر. اس مہینے میں تمہارا سونا عبادت ہے, تمہاری سانس پر تسبیح کا ثواب ہے. کس کے لیے؟ کہ جس کے لیے رمضان آئے. تو رمضان تو پوری کائنات میں آ رہا ہے, کسی ایک گروہ کے لیے تو نہیں آ رہا. اس میں اچھے برے سب شامل ہیں. یعنی کیا ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ایسے میں جب ماہ مبارک رمضان آئے تو اس رمضان میں ٹرامپ کا سونا عبادت ہے, نیتنیاہو کی سانس پر تسبیح کا ثواب ہے. کہیں گے آپ؟ وہ پیغمبر نے تو کہا ہے جو رمضان میں ہو تو رمضان تو سب کے لیے ہے, پوری کائنات کے لیے, ماہ رمضان ہی تو ہے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے اس کا آنا اور ہے, تمہارا اس کی طرف جانا اور ہے. ہم انشاءاللہ اس تقریر میں اس جملے کو واضح کروں گا, آج یہی تک کہہ رہا ہوں. اس کا آنا اور ہے, تمہارا اس کی طرف جانا اور ہے. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے ان 14 معصومین کے آنے کی برکت سے کائنات کو مزین تو کیا ہے. نور سے استفادہ کون کرے گا؟ جو ان کی طرف آ رہا ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد.
اس جگہ پر ایک جملہ کہہ کر کے جس کے لیے میں نے پورا مقدمہ بنایا آپ کے یہاں تک لانے کے لیے، عزیزو یہ عجیب بات ہے، یہ نظم پروردگار اس کائنات کا حصہ عجیب ہے۔ یہ امام 14 معصومین کا جو روز ولادت ہے، جس لفظ سے آپ تعبیر کرنا چاہیں، جس دن وہ کائنات میں تشریف لائے، جس دن انہوں نے اس کائنات میں قدم رکھا، اس کی برکت سے، اس قدم رکھنے کی برکت سے کائنات میں مختلف نعمتیں ہیں جو نازل کی جاتی ہیں۔ اور وہ نعمتیں، توجہ کیجئے گا، وہ نعمتیں جو ان کے پہلی مرتبہ آنے کی برکت سے نازل ہوئی تھی، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، جب پہلی مرتبہ یعنی آج کے سے 1181 یا 83 سال پہلے جو شخص آنے والا آیا تھا، اور ان کے قدم رکھنے کی برکت سے جتنی نعمتیں، جتنی رحمتیں، جتنی مغفرتیں، جو انعامات الہی پروردگار عالم نے پہلی بار نازل کیے تھے، وہ ہر معصوم کی جب تاریخ ولادت آتی ہے تو وہی نعمتیں، وہی برکتیں، وہی انعام الہی پھر نازل ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ اب سمجھے کہ جشن منانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل اب محسوس ہوا کہ جشن منانے کے مقصد کہ ہم دیوانے نہیں ہیں، خبطی نہیں ہے کہ اپنا بستر چھوڑ کر کے یہاں آ کر کے بیٹھے ہیں، نہیں، کچھ لینے آئے ہیں انعام الہی میں سے، جو کائنات کی سسٹم کا حصہ ہے، جو کائنات کے نظم کا حصہ ہے۔ ملے گا کسی کا جو چاہے گا کون؟ جس کا ماضی درست رہا ہو، جو اس لائن میں آ گیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب اس جشن میں آنے کے لیے توفیق چاہیے، توجہ کریں، ہر ایک کو نہ آپ لا سکتے ہیں اور نہ ہر ایک کو آنے سے روک سکتے ہیں۔ جس کو توفیق الہی شامل ہے وہ آئے گا، جسے توفیق الہی نہیں ہے کچھ کر لیجئے نہیں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل بس یہاں تک گفتگو آ گئی۔ اس کے بعد سے میں 2-4 فقرے ساتھ کے سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ عزیزو، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ عجیب قرآن ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں۔ اگر اس آیت پر گفتگو کی جائے تو اشرا چاہیے، نہیں بلکہ اشرے چاہیے کہ محسوس ہو کہ ہوا کیا، لیکن صرف ایک انڈیکس وار گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل اناس، جتنے لوگ ہیں کائنات میں، اول کائنات سے لے کر کے آخر کائنات تک، یعنی جناب آدم سے لے کر کے جب تک کائنات چل رہی ہے، جس کو انسان کہا جا سکتا ہے، اسے قیامت میں امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں کسی امام کا ہونا ضروری ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آیت صرف خوشخبری دے رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اس کو واضح کیا جائے تو بہت سے گفتگو ہے، صرف خوشخبری نہیں ہے، یہ خطرے کی گھنٹی بھی ہے۔ یہ چیز، دونوں چیزیں ہیں، اس جگہ پر توجہ کیجئے گا۔ دیکھیے، میں بات بالکل صاف صاف بات کرنے کا عادی ہوں، اور جو بات ہے وہ کہی جاتی ہے۔ میری قبر میں کون آئے گا؟ ہم نہیں آئیں گے۔ آپ کی قبر میں میں آؤں گا؟ ہم نہیں آئیں گے۔ کون آئے گا؟ کوئی ایک امام آئے گا۔ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ وہ ہے۔ اس کے معنی جو مسائل ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی پارٹی کا رئیس قبر میں نہیں آتا، کسی گاؤں کا مکھیا قبر میں نہیں آتا،
کسی ملک کا پریزیڈنٹ قبر میں نہیں آتا، ہر ایک کو اس کی اپنی قبر میں لٹایا جائے گا. آپ سے اپنا سوال ہوگا، مجھ سے میرا سوال ہوگا. نہ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، نہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں. ہم سب کی مدد کوئی امام کر سکتا ہے. بس یہ نظم کائنات ہے، سسٹم کا حصہ ہے. بار بار کہہ رہا ہوں، محسوس کرنا چاہیے. نوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. یہ کیا چیز ہے؟ خوشی ہے؟ دونوں ہے. جتنا خوشی ہے اتنا ہی خطرہ. کیسے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں. دیکھیے پھر رک رہا ہوں، مجھے بار بار رکنا پڑ رہا ہے چونکہ بہت مختصر وقت میں گفتگو کرنی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اعتباری کہا جاتا ہے. عالمانہ گفتگو تو آپ سنتے رہتے ہیں، تھوڑا سی ہم لوگ جیسی جاہلانہ بھی سنا کیجیے کبھی کبھی، اچھا ہے ہاضمے کے طور پہ. کچھ چیزیں کائنات میں وہ ہیں جسے اعتباری کہتے ہیں، اور کچھ چیزیں کائنات میں وہ ہیں جسے حقیقی کہتے ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں. اعتباری اور حقیقی. اعتباری کیا ہے؟ مثلا گھڑی کا بائیں ہاتھ میں لگانا اعتبار ہے. اگر میں اس کو یہاں سے کھول کے داہنے ہاتھ میں لگا لوں تو نظم میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا. اعتبار ہے. ادھر لگاتے ہیں، ادھر لگا لیں. کچھ ممالک وہ ہیں کہ جہاں رائٹ سائڈ چلا جاتا ہے، ایک اعتبار ہے. کچھ ممالک وہ ہیں جہاں لیفٹ سائڈ چلا جاتا ہے، ایک اعتبار ہے. اگر لیفٹ والے رائٹ پہ چلنے لگے، رائٹ والے لیفٹ پر، تو کوئی نظم نہیں بدل جائے گا وہاں پر. یہ کوئی اعتبار ہے. حقیقت کیا ہے؟ توجہ کیجئے. حقیقت کیا ہے کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کو ملاؤ گے تو پانی بنے گا. یہ حقیقت ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آکسیجن کو کسی دوسری چیز کے گیس کے ساتھ ملایا جائے پانی بنا دیا جائے. ناممکن ہے. حقیقت ہے. وہ رشتہ، وہ ریلیشن جو موجود ہے وہ حقیقی ہے، اعتباری نہیں ہے. پانی میں اگر شکر گھول دی جائے تو شربت ہے، میٹھا ہے. اس کا میٹھا ہونا اعتباری نہیں ہے. یہ کبھی شکر گھولے تو میٹھا ہو، کبھی گھولے تو نہ ہو کا ناممکن. شکر کو منہ میں رکھ لیجئے تو میٹھا ہونا ہے. یہ حقیقت ہے، تکوین کا حصہ ہے، اعتبار نہیں ہے کہ ہم چاہیں گے تو ہوگا، ہم چاہیں گے تو نہیں ہوگا. ناممکن ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو داہنے ہاتھ پہنے، ہم چاہیں تو بائیں ہاتھ پہنے گھڑی کو. ایسے نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت عجیب بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں. اسی طریقے سے ہر انسان کا اپنے امام کے ساتھ ہونا اعتباری نہیں ہے. توجہ کیجئے گا عزیزوں. ہر امام، ہر انسان کا اپنے امام کے ساتھ ہونا اعتباری نہیں ہے، بلکہ حقیقی رابطہ ہے امام کا اپنے لوگوں سے. یعنی ہمارا رابطہ اپنے امام سے حقیقی ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں خطرہ ہے. کیوں؟ قرآن مجید نے دو اماموں کا تصور دیا ہے، ایک نہیں. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں. قرآن مجید نے دو اماموں کا تصور دیا ہے، ایک نہیں. لفظ قرآن کی ہے، تعجب ہے. آپ دیکھیے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ہم نے انہیں امام بنایا. ائمہ امام کا پلورل ہے، جمع ہے. ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں قائم کرنے، زکات دینے کی وحی کی. اور یہ سارے کے سارے ہماری عبادت کرنے والے. یہ ایک تصور ہے امامت کا، اور یہی قرآن مجید انہی لفظوں میں دوسرا تصور دے رہا ہے. کیسے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. قرآن مجید، ہم نے انہیں امام بنایا ہے جو جہنم کی دعوت دیتے ہیں. میں بہت احتیاط سے ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی خطابی ترجمہ نہیں ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں بنایا ہے امام. يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جو نار کی طرف، آگ کی طرف، جہنم کی طرف بلاتے ہیں. یعنی اس کائنات میں دو امام کا ہونا لازمی ہے. ایک امام وہ ہوگا جو جنت کی طرف بلا رہا ہو، اور دوسرا امام وہ ہوگا جو جہنم کی طرف بلا رہا ہو. دونوں پیرل ایک ہی وقت میں ہونا ضروری ہے. امام بہشت اور امام دوزخ، امام حق اور امام باطل، امام اہدنا الصراط المستقیم.
اور امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان دونوں اماموں کا ایک وقت میں ہونا ضروری ہے، اور دونوں اماموں سے لوگوں کا رابطہ حقیقی ہے۔ توجہ کیجئے جو میں نے عرض کیا ہے، ان دونوں اماموں سے لوگوں کا رابطہ حقیقی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم ہوں تو اس امام والے چلے جائیں اس امام کے ساتھ، ناممکن۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس امام والے چلے جائیں اس امام کے ساتھ، ناممکن ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم منہ میں شکر رکھیں اور منہ نمکین ہو جائے، تو پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ منہ میں نمک رکھیں اور منہ میٹھا ہو جائے۔ اب یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم کس امام کے ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، امام حق کے یا امام باطل کے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ عجیب مسئلہ ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کس امام کے ڈائریکشن میں ہیں؟ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے خبروں میں نہیں آؤں گا، آپ خود اپنے امام کا رابطہ خود طے کیجئے۔ ہم کو اپنے امام کا رابطہ خود طے کرنا ہے، زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتی۔ جب رابطہ حقیقی ہو تو زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، روح سے رشتہ ہوگا امام کا، اور امام کنٹرول کرے گا اپنے مامومین کو ہر زمانے میں، ہر جگہ، اور آج بھی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ پہلے یہ بحث طولانی، اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا میں، پھر کبھی انشاءاللہ قرض۔ لیکن آج جو بات عرض کر رہا ہوں بس آخری مراحل میں، عزیزو، ہم اور آپ صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، بس۔ میں پوری ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ صرف ایک مقصد ہے ہمارا اس کائنات میں آنے کا، دوسرا نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے تو یا تسامح ہے یا لا علم ہے۔ صرف ایک مقصد ہے کائنات میں آنے کا، وہ کیا ہے؟ جی کیا ہے مقصد؟ وہ بیان کریں۔ صرف ایک مقصد ہے، کیا؟ اپنے وقت کے امام کو پہچاننا، بس۔ محمد وآل محمد صلوات۔ دوسرا کوئی مقصد ہمارا کائنات میں ہے ہی نہیں، صرف ایک مقصد ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اپنے وقت کے امام کو پہچاننا۔ اور اس لفظ کو بیان کیا جائے تو پھر کافی گفتگو چاہیے۔ میں صرف ترجمہ کر کے آگے گزرنا چاہتا ہوں، آپ اہل نظر ہیں، محسوس کریں گے۔ ابھی یہاں کچھ دن ہوں، اگر لوگ چاہیں گے تو معلوم کریں۔ میں اپنے بزرگوں سے نہیں گفتگو کر رہا ہوں، تو مجھ سے ان کے ذرہ نوازی کہ یہاں بیٹھے، میں اپنے ہمسن کمسن بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، صرف ایک مقصد ہے کائنات میں آنے کے، وہ کیا ہے؟ امام کو پہچاننا، بس۔ کیسے کہہ رہا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ بھی زمانہ وہ ہے کہ جہاں انسان بغیر دلیل کوئی بات نہیں کہہ سکتا، وہ کہنا بھی نہیں چاہیے اور کہنے دینا بھی نہیں چاہیے۔ جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خرج الحسین علی اصحابہ وقال، یعنی ایک معصوم کا واقعہ دوسرا معصوم نقل کر رہا ہے۔ چھٹا امام کہتے ہیں کہ امام حسین اپنے اصحاب کے سامنے آئے اور فرمایا، توجہ کریں، ان اللہ عز وجل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوا۔ اسی جو بھی آقا نے جس طرف اشارہ کیا عبادت، اسی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے ضمن میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ما خلق العباد الا لیعرفوا، پروردگار عالم نے بندوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ بندے اسے پہچانے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، میں مقدمتاً لے کر کے چلنا چاہتا ہوں تاکہ معلوم تو ہو آج ہوا کیا۔ پروردگار عالم نے بندوں کو پیدا ہی کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین۔ راوی کون ہے؟ امام صادق۔ اس سے زیادہ آپ کو تاریخی حدیثی کو اعتبار چاہیے؟ ما خلق العباد الا لیعرفوا، پروردگار عالم نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ بندے اسے پہچانے، اور اسی لیے لوگوں نے تفسیر کی کہ لیعبدون ای لیعرفون،
عبادت نتیجہ ہے معرفت کا، عبادت مقصد آخر نہیں ہے۔ بہت اچھا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ عبادت کرتے ہیں، جو بھی عبادت ہے، یہ بیچ بات زبان میں جملہ جاری ہو گیا، عرض کروں جتنی بھی عبادتیں ہیں سب میں ایک چیز شرط ہے، اگر وہ نہ ہو تو عبادت ہے ہی نہیں۔ جتنی عبادتیں آپ کرتے ہیں، آپ جب نماز، آپ کیا ہے؟ نماز مغرب پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اگر یہ قربتاً الی اللہ ہٹا دیا جائے تو عبادت ہی نہیں ہے۔ اور یہ قربتاً الی اللہ ضروری ہے کہ اول عبادت سے لے کر کے آخر عبادت تک باقی رہے، یعنی نیت سے لے کر کے آخری سلام تک پوری نماز قربتاً الی اللہ ہونی چاہیے۔ اگر بیچ میں کہیں اللہ کا رابطہ ختم ہوا اور ہم نے کسی کو دکھانے کے لیے سنانے کے لیے کہا، نماز گئی، باطل ہو گئی، تکلف نہیں کر رہا ہوں، فتویٰ پوچھے، باطل ہو گئی۔ اب جتنی بھی عبادتیں ہیں، میں زیادہ واضح نہیں کروں گا، پہلے نظر محسوس کریں، جتنی بھی عبادتیں ہیں نماز سے لے کر کے تولا و تبرہ تک سب کو قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے، کسی شخص کو بیچ میں نہیں لانا ہے، اس کے لیے اور اس کے لیے اور جلانے کے لیے اور دکھانے کے لیے۔ جلنے والوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے، مزہ لینا اور ہے، عبادت کرنا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ عبادت کا کمال یہ ہے قربتاً الی اللہ ہو۔ ساری عبادتیں، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ خوب امام نے فرمایا پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے صرف اس لیے کہ بندے اسے پہچانے۔ کسے پہچانے؟ جو نہ دکھتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ چھونے کے قابل ہے، نہ سونگنے کے قابل ہے، نہ چکھنے کے قابل ہے۔ وہ یعنی آپ کے 5 سینس میں کسی میں نہیں آتا، جو حواس خمسہ انسان کے پاس ہے کسی میں نہیں سماتا۔ گفتگو طولانی ہے، میں چھیڑوں گا نہیں اس بحث کو۔ اس کو پہچاننے کے لیے ہم اور آپ سب پیدا کیے گئے۔ اچھا جی، ایک شخص تھا جیالہ، اس نے ایک سوال کیا امام سے۔ کیا سوال ہے؟ جانے قربان ہو جائے ہم لوگوں کی اس ایسے سوال پر۔ آج لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں جن میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بے مقصد سوال، نہ پوچھنے والے اور کوئی فائدہ ہے، نہ بتانے والے اور کوئی فائدہ ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ باہر روڈ جو ہے یہ 15.5 میٹر ہے یا 16 میٹر؟ خوب 15.5 ہوگی تو آپ کیا کر لیں گے، 16 ہوگی تو آپ کیا کر لیں گے؟ یہ پوچھے روڈ کدھر، راستہ جا کہاں رہا ہے؟ جناب علی اکبر کی عمر 18 سال تھی کہ 19 سال؟ خوب چاہیے، کیا ہو گیا مسئلہ؟ 18 تھی تو کون سی مشکل آئی، حل ہو گئی، 19 تھی تو کون سی مشکل حل ہو گئی؟ بحث یہ کرو کہ ایک جوان کی حیثیت سے کیسے ہم علی اکبر کو آئیڈیل بنائیں اپنے لیے، کیسے ہم علی اکبر کی سیرت پر چلیں، اس کا فائدہ ہے۔ علمی اعتبار سے سوال غلط نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن انسان اس شخص نے سوال، میں بات آئی گئی ہے، قرآن مجید نے کہا، کچھ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف اتنے تھے، 3 تھے، چوتھا کتا، 4 تھے، 5واں، پڑھیے قرآن میں، قرآن کہتا خدا جانتا ہے اس کی عدد کیا تھی، یعنی پورا واقعہ نقل کر دیا مگر عدد نہیں بیان کی کتنی تھی، تاکہ تم عدد میں نہ پڑھو، اصحاب کہف کی سیرت کو پہچانو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ لیکن اس شخص نے سوال کیا، اور ایسا سوال جو رہتی دنیا تک کے لیے رہ جائے، اس نے سوال کیا امام کے سامنے میں، یبن رسول اللہ جعلت فداک، اے فرزند رسول خدا آپ پر قربان ہو جاؤں، فما معرفت اللہ، اے اللہ کے رسول کے نواسے بیٹے، آپ ہماری جان آپ پر قربان ہے، یہ بتائیے معرفت خدا کیا ہے، معرفت خدا کیا ہے؟ سوال دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ معرفت بس خدا کی معرفت حاصل کرو، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، یا مثلا پہاڑ کو دیکھو خدا کو پہچانو، یہ سب اس طرح کے جواب ہم نے نہیں دیے، کیوں؟ چونکہ یہ جواب بہت لو لیول کے ہیں، لیکن جو پوچھ رہا ہے اس کا لیول بہت اوپر ہے، لہذا امام کو اس حدیث کے ضمن میں اس آخری مرحلے کو بیان کرنا ہے۔ توجہ کیجئے، امام نے یہ نہیں کہا کہ پہاڑ کو دیکھو پہچانو خدا کیسا ہے، ماں کو دیکھو پہچانو خدا کتنی محبت کرنے والا، یہ سب چیزیں ظاہری ہے، بالکل سامنے کی ہے، امام اس سے کہیں اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔
اس نے پوچھا فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں معرفت اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا خدا کو پہچاننا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا خدا کو پہچاننا ہے۔ اب یہ بات خطرناک بھی ہے ذرا سی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بالکل واضح طریقے سے بچوں تک پہنچ جائے۔ عزیزو، سوال کیا ہے؟ معرفت اللہ۔ جواب کیا ہے؟ معرفت الامام۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ اپنے امام کو پہچانو تاکہ خدا کو پہچان سکو، یہ نہیں کہہ رہے۔ یعنی عجیب بات ہے جو کہنا چاہتا ہوں، یعنی معرفت امام حاصل کرو تاکہ معرفت خدا تک پہنچو، یہ نہیں کہہ رہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ سیڑھی پر چڑھو تاکہ چھت تک جا سکو۔ امام نے معرفت الامام کو سیڑھی نہیں بتایا۔ عجیب بات ہے، میں نے کہا نہیں خطرناک ہے۔ معرفت الامام معرفت اللہ کے لیے زینہ نہیں ہے، معرفت الامام معرفت اللہ کے لیے منزل ہے، راستہ نہیں۔ یعنی تم معرفت اللہ کے میدان میں معرفت الامام سے آگے جا ہی نہیں سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور اب یہ کیسے ہے؟ اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ کافی وقت چاہیے کہ انسان اسے محسوس کرے کہ فرزند رسول الثقلین کہہ کیا رہے ہیں۔ معرفت اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا یعنی خدا کو پہچاننا۔ اب کیا ہوا کہ ہر ان پروردگار عالم نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ بندے اسے پہچانے، اس کو پہچاننا یعنی امام کو پہچاننا۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ پروردگار عالم نے بندوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ بندے اپنے امام کو پہچانے۔ ہمارے اور آپ کے کائنات میں آنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ اپنے امام کو پہچانے، بس۔ وہ چاہے جیسے پہچانے، راستے کھلے ہوئے۔ میں یہاں پر صرف ایک بات بہت ہی یعنی جسے کہا جائے کہ پیکٹ میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ محسوس کر لیں گے تو کر لیں گے، نہیں کریں گے تو پھر بھی نہیں، میں اس کو واضح نہیں کروں گا آپ کے سامنے، صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں، محسوس کیجئے گا۔ دیکھیے عزیزو، ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک ایسے بچے کا تصور کریں کہ جس نے ابھی اسکول جانا شروع کیا ہے، ابھی اس سال سے پہلی مرتبہ کلاس میں قدم رکھا ہے ایک بچہ۔ اس کے سامنے کون سی کتاب رکھیں گے آپ؟ کا جو اس کی سطح فکری کے مطابق ہو، ایسے نشان بنا کے دکھائیں گے یہ کچھ ایسے بنتا ہے، وہ اے بنایا جائے گا، پھر بالآخر ایسے ہی تو ہوتا ہے۔ اور جب یہ بچہ دوسری کلاس میں آئے گا تو اب اس چیز کو نہیں پڑھے گا جو پہلے پڑھ چکا ہے، اسے تو ہم جانتے ہیں، آگے کی بات کرے گا۔ دھیرے 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 یہ بچہ بڑھتے 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 ایک مقام تک پہنچے گا، اور وہاں پر یہ ساری چیزیں اس کے نظر میں کچھ نہیں نظر آئیں گی۔ لیکن آیا، توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں، آیا وہ بچہ جو بڑھتے 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 پی ایچ ڈی کے کلاس میں جا کر کے بیٹھا، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے پہلی کلاس میں جو کتاب پڑھی وہ بیکار ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ جو ہم نے پہلی، جو ہمیں خالی سیب بنا کے دکھایا جا رہا تھا کہ اے فار ایپل یعنی یہ، وہ بیکار ہے، عبث ہے، لغو ہے، بےہودہ ہے، کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اسی کو پڑھ کے تم یہاں تک پہنچے ہو۔ ہاں تمہارے لیے وہ کفایت نہیں کر رہی، وہ بات الگ ہے، لیکن کچھ ایسے آئیں گے جو تمہارے بعد اسے پڑھیں گے اور پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے۔ لہذا نظم اسکول میں، کالج کے نظم میں جہاں پر پی ایچ ڈی کے لیے کوئی کتاب ضروری ہے، اسی جگہ پر پہلی کلاس کے لیے اے فار ایپل کی کتاب ضروری ہے۔ انسان کی سطح فکر الگ الگ ہے اور ہر سطح فکر کے لیے مواد چاہیے۔
اگر بچہ ہو تو اس کے فکر کے مطابق کتاب چاہیے، کورس چاہیے. اگر نوجوان ہے، 5ویں 7ویں کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے فکر کے لحاظ سے موضوع چاہیے. ہائی اسکول میں آیا ہے اس فکر کے لحاظ سے چاہیے. جب نظم کائنات پروردگار عالم نے بنایا، اس میں مجھ جیسا جاہل بھی ہے، اس میں آپ جیسا پڑھا لکھے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے مواد چاہیے. معرفت امام مقصد ہے، چاہے جیسے حاصل ہو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیکار یا یہ کہے کہ وہ بیکار. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. میں نے ایک بات بہت خلاصہ آپ کے سامنے عرض کی، اگر آپ اسے محسوس کریں. ہر چیز ضروری ہے کائنات میں، لیکن اب اگر ایک بچہ بار بار اسی پہلی کلاس میں ریپیٹ کرتا چلا، کیا کہیں گے اس کو آپ؟ نہیں، اس کو بس آگے بڑھنا ہے، اس جگہ پہنچنا ہے جو اس کا ٹارگٹ تھا. بس اسی تو میرا وقت تقریباً تمام ہو گیا. اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں، بات تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی. کیا آج ہم اور آپ جس امام کی قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، یا دنیا ہمیں جس امام کا ماننے والا سمجھتی ہے؟ کتنی معرفت ہے میرے پاس، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے جسارت نہیں کر رہا، کتنی معرفت ہے میرے پاس اس امام کی. بس آخری فقرہ اس تقریر کا اور اسی جگہ پہ بات تمام. اور انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا، کیونکہ ہم پیدا اسی لیے کیے گئے نا کہ اپنے امام. اب ہمارا امام کون ہے؟ حضرت حجت صاحب العصر والزمان. کتنا پہچانتے ہیں اپنے امام کو؟ اس بات پر آپ غور کر لیں. 2-3 فکرے جلدی بات تمام. کتنا پہچانتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ امام کے جو روزے جشن ہیں یا روزے وفایات و شہادات ہیں، یہ ایک بہانہ بنتے ہیں کہ اس امام کو ہم پہچانیں. ضروری نہیں ہے کوئی مجلس ہو، ضروری نہیں ہے کوئی جشن ہو. کسی امام کی شہادت ہے، گھر میں بیٹھو اپنے بچوں کے سامنے واقعات بیان کرو، تم بھی رو وہ بھی روئیں، یہ مجلس ہے. کسی امام کا روزہ تولد ہے، روزہ جشن ہے، گھر میں بیٹھو 4 چیزیں پڑھو، تم بھی خوش ہو وہ بھی خوش ہو، اسی کا نام جشن ہے. ضروری نہیں ہے کوئی بہت بڑا پروگرام ہو تبھی ہم کریں، نہیں، اپنے گھر میں بیٹھے وہاں سے شروع کریں بات کو. اب مقصد کیا ہے؟ معرفت امام. ہم جس کی امامت میں زندگی گزار رہے ہیں، آج جیسی کوئی شب تھی کہ جس شب میں امام عسکری نے اپنی بہن سے کہا کہ آج آپ یہیں ٹھہرے. کہا کیوں؟ خیریت؟ کہا کہ ہاں، آج پروردگار عالم اس حجت کو بھیجے گا جو دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. کہا یعنی کوئی بیٹا پیدا ہوگا؟ کہا کہ جی آج ہی کی شب. کہا لیکن آثار تو نہیں نظر آ رہے. کہا آپ ٹھہرے. ہوا رکی رات میں آج ہی جیسی شب تھی جو حکیمہ خاتون انتظار کر رہی ہیں اس آنے والے کا. یعنی اسی دن سے یہ طے ہو گیا کہ یہ منتظر ہے، اس کا انتظار ضروری ہے. اور صبح سحر کا وقت ہوا کہ اس آنے والے کے قدم زمین مبارک پر آئے. آج ہی جیسی شب ہے، آج ہی جیسی شب تھی. اب سے 1100 برس پہلے اس آنے والے نے سرزمین پر قدم رکھے. کون آنے والا؟ آخری حجت پروردگار عالم کی. خالی ہو گیا خزانہ قدرت کا. محمد اول سے سلسلہ شروع ہوا تھا، محمد آخر پر آگے تمام ہو گیا. آج آنے والا ہو گیا اور ہم اور آپ اس کی معرفت کے لیے پیدا کیے گئے. کتنا پہچانتے ہیں امام کو؟ جتنا شناس نامے میں لکھا رہتا ہے، پاسپورٹ کا پہلا پیج اور آخری پیج. ان کا نام کیا تھا؟ ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ان کی والدہ کا نام کیا؟ کہاں پیدا ہوئے؟ کب پیدا ہوئے؟ دیٹس آل. تو 4 واقعات اگر سن لیے تو بس. یعنی آپ دل پہ ہاتھ رکھیں کہ ان 5-6 سوال کے جواب کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہمیں پیدا کیا کہ معنی معلوم کیا ہے آپ کو؟ یعنی اس پوری کائنات کو
کو اس لیے بنایا کہ ہم یہ 6 سوال یاد کر لیں. آتا ہے ذہن میں؟ پھر کیا ہے؟ کہاں ہیں ہم؟ کتنا معرفت ہے اپنے امام کی. امام کہتے ہیں اگر تم صرف اتنا تم میں تڑپ پیدا ہو جائے جتنا پیاسے کو پانی کی تڑپ پیدا ہوتی ہے, ہم آ جائیں گے. دیکھیں بہت قریب ہو رہا ہے زمانہ حضرت کے ظہور سے, بہت قریب ہو چکا ہے زمانہ. سچ کہہ رہا ہوں. دنیا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں. آج میں حالات حاضرہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا, دنیا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں. جہاں بھی آج مصیبت آئی ہے صرف یہ ہے کہ پوری دنیا اہل بیت کے مقابلے میں آئی ہے. بس یہ آخری فقرے ہیں تقریر کے. یہ زمانہ ایسا سخت زمانہ کبھی نہیں گزرا تاریخ میں, پیغمبر سے لے کر کے آج تک. پہلی مرتبہ یہ زمانہ اتنا خطرناک ہے, سرکار سے لے کر کے آج تک. سچ کہہ رہا ہوں, کسی دور میں پوری دنیا باطل بن کر کے حق کے مقابلے میں نہیں آئی. پوری دنیا ایک طرف ہو اور اہل بیت ایک طرف ہو, کبھی نہیں ہوا. ایک خطے میں ہوتا تھا منصور جیسے لوگ, متوکل جیسے لوگ, حجاج جیسے لوگ, ایسے لوگ اپنے حکومت کے دائرے میں تھے بس. لیکن آج جو مصیبت آئی, آپ یمن میں دیکھیں, بحرین میں دیکھیں, عراق میں دیکھیں, سیریا میں دیکھیں, جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, کیا ہے کہ ساری دنیا اہل بیت کے مقابلے میں موجود ہے. نہ کوئی ڈالر کی بات ہے, نہ کوئی پیٹرول کی بات ہے, نہ کسی چیز کی بات ہے, صرف اہل بیت سامنے ہے. اور آج پیغمبر کی وہ حدیث پھر سے سامنے آ رہی ہے اور پکار رہی ہے کائنات میں کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. جب لے کے علم چلے ہیں علی ابن ابی طالب جنگ کے میدان میں, تو پیغمبر نے یہی کہا تھا خندق میں کہ آج کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. وہ اس وقت کا کل ایمان کل کفر تھا جو جتنا کفر اس زمانے میں آیا تھا. آج پورا امریکہ, پورا یورپ, کتنا جیسا آپ کے سامنے عرض کروں, یہ سارے کے سارے اہل بیت کے مقابلے میں ہیں. بس آج فرق اتنا ہے, کل کل ایمان علم لے کر کے اٹھا تھا, آج کل ایمان کے بیٹے کے سائے میں چاہنے والے برسر پیکار ہو رہے ہیں. کل علی نے منہ کی کھلائی تھی دشمن کو, اور آج علی کے چاہنے والے دشمن کے منہ کی کھلا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اور اب تو لوگ اپنا اپنا سلسلہ بھی ظاہر کر رہے ہیں. اب تو بات زبان پر آ رہی ہے, ہم امام مہدی سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. جی جی, کیا کہا, کیا کہنا آپ کا؟ تشریف لائیں, ذرا امام مہدی کے چاہنے والوں سے آنکھ ملا لیجئے. پھر امام مہدی کو تو آپ کیا سوچیں گے, کیا دیکھیں گے. یعنی یہ جملے نہیں ہیں, یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جہاں مشکلات ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں. کہ دنیا 2 حصوں پر تقسیم ہو رہی ہے, وہی کفر اور وہی ایمان, وہی حق اور وہی باطل. آج سامنے ہے ہمارے, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بالآخر ہم کہاں قرار پا رہے ہیں. فرض کریں اگر آج ظہور ہوتا ہے تو ہم کس کام آئیں گے امام کے, اتنی سی بات ہے. کہاں ہیں ہم, کس جگہ پر ہیں, اس کو طے کر لیں. سب کچھ سامنے ہے. بس میرے عزیزو, لاکھ دنیا کچھ کر لے, لیکن وہ آنے والا آئے گا. جب عراق میں حملہ کیا, پوچھ رہے تھے مہدی کہاں ہے, خیریت, ہم کو تو یہی کہا گیا تو وہاں ہے. اچھا, آپ کو معلوم ہے مکہ مدینہ ان 2 جگہ کو یہودیوں نے باقاعدہ گھیرا تھا. مدینے میں خاص طور سے اطراف میں یہودی آ کے بسے تھے. کیا کام تھا ان کا وہاں؟ انہیں معلوم تھا کہ ایک آنے والا آئے گا کہ جو ہمارے سلسلے کو تباہ کرے گا, کہ اس کو یہاں سے آگے بڑھنے نہیں دیں گے, یہیں مار لیں گے پیغمبر کے لیے. اور آج بھی وہ ساری جگہ جہاں سے ظہور ایکسپیکٹڈ ہے ان کی نظروں میں, ان جگہوں کو گھیر رہے ہیں یہودی. لیکن ان کو کم از کم عقل کے ناخون لینا چاہیے. تمہارے پاس دین نہیں ہے کہ نہیں ہے, ایمان نہیں ہے کہ نہیں ہے, کم از کم عقل ہی سے کام لے لیتے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو تاریخ کا تجربہ دیکھ لیتے. اگر تمہارے باپ
امام مہدی کے آباء و اجداد کو روک سکے ہوتے؟ اس وقت تو پیغمبر کے سلام دیا امام زمانہ بلند تر اس وقت تو پیغمبر کے چاہنے والے انگلیوں پر گنے جا رہے تھے. آج 11 ہو گئے، آج 12 ہو گئے، آج 13 ہو گئے مثلا. اور آج تو پوری کائنات چھلک رہی ہے امام مہدی کے ماننے والوں سے. آج اگر تمہارے آباء و اجداد نے محمد اول کی آمد کو روک لیا ہوتا تو تم بھی شاید محمد آخر کے ظہور کو روک سکتے. وہ آنے والا آئے گا اور کائنات سے ظلم و جور کا خاتمہ کر کے رہے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. الہی بحق الزہرا وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے سبب زینت قرار فرما. پروردگارا ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما. شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرمند فرما. دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد اور آل محمد سے جدا نہ فرما. ہمارے دلوں میں دن بدن محبت محمد اور آل محمد کو اضافہ فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما. مریضوں کو شفا عطا فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. مقروضین کا قرض ادا فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں روا فرما. جن جن لوگوں نے ہم سب سے التماس دعا کہا ہے سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح مرحمت فرما. بے روزگاروں کو روزگار بابرکت نصیب فرما. پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. مراج کرام کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما. جہاں جہاں بھی محمد اور آل محمد کے چاہنے والے سب کے دین و ناموس جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان محمد اور آل محمد اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو جس لباس میں بھی ہیں رسوائی و ذلت کے ساتھ نیست و نابود فرما. پروردگارہ اس شب ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرما. اس شب ہم سب کو معرفت حضرت حجت کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما. ربنا تقبل